جی اگر آزان ان کی آ جائے تو پھر جواب دینا چاہیے، تو بھئی جواب دینا چاہیے، لیکن کیا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ مولوی اس حد تک گر سکتے ہیں۔ یہ مولوی کبھی بھی اس نے خود نہیں سنی ہوگی کہ شیعہ کی اذان ہے کیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس مولوی صاحب کو کہ شیعہ کی اذان ہوتی کیا، اس میں وہ کہتے کیا ہے، کیا بولتے ہیں شیعہ اذان میں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والاه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا بھر کے مسلمان جہاں پر بھی رہ رہے ہیں، باوجود اکثریت ہونے کے وہ آپس میں متحد نہیں ہیں، اور کچھ ممالک میں ایسا نظر آتا ہے کہ دنیا بھر کی اقوام وہ ان کے اوپر ٹوٹ پڑی ہے، اور ایسے ٹوٹ پڑی ہے جیسے بھوکے وہ کھانوں کی پلیٹ کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں مسلمان دنیا بھر میں وہ مظلومیت میں ہیں، ان پہ ظلم ہو رہا ہے، اور اس پر ہمارے ہاں بہت آواز اٹھائی جاتی ہے، اور بلا شک و شبہ یہ ایک مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے مظلوم مسلمان بھائی کے حق میں آواز بلند کرے، نہ صرف مسلمان کے حق میں بلکہ دنیا بھر کے انسان جو مظلوم ہوں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا درس اسلام دیتا ہے۔ لیکن آخر کیا بات ہے کہ ان ممالک میں بھی جہاں مسلمان اکثریت میں ہوتے ہیں، جہاں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر اسلام کا قانون ہے، قرآن مجید کا قانون ہے، مسلمان اکثریت میں ہیں، وہاں بھی مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے ہیں، تکفیر ہے، تفسیق اور تضلیل کے فتوے موجود ہیں، دوسروں کو کافر، فاسق اور گمراہ کہا جاتا ہے، بدعتی کہا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور مسلمان کیوں نہ پٹے دنیا میں؟ کیوں نہ پٹے؟ یعنی مسلمانوں میں ایسی کون سی خصوصیت ہے جس بنا پر ہم یہ کہیں کہ مسلمان ہمیشہ وہ امن کے ساتھ ہی رہے؟ کیا کون سی خصوصیت ہے؟ اگر وہ مسلمان اس لفظ سلم، سلامتی کے اوپر نہ ہو، اگر مسلمانوں کے اندر دوسرا شخص اس سے خوف محسوس کرتا ہو، تو پھر وہ کیوں، ان کی کیا خصوصیت باقی بچ جاتی ہے؟ یعنی اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ سے دوسرا شخص سلامتی میں رہے گا، دوسرا شخص خوف محسوس نہیں کرے گا۔ جب بھی کوئی شخص آپ سے ڈرنے لگے، آپ سے خوف محسوس کرنے لگے، تو سمجھ جائیں کہ آپ صحیح اسلام کے اوپر نہیں بچے۔ تو کیوں نہ پٹے مسلمان باوجود اکثریت اور اغلبیت کے؟ اس پہ غور کیجئے گا۔ اسباب بیان کیے جاتے ہیں، وجوہات بیان کی جاتی ہیں، اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہم جناب کھڑے، ہماری ساری حمایت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب دکھلاوا ہے۔ اگر مسلمان خود متحد نہیں، خود مسلمان اپنے ملک کے اندر دوسرا شخص اس سے ڈرتا ہو، دوسرے شخص کی اذان کی توہین کی جاتی ہو، تحقیر کی جاتی ہو، کفر کے فتوے دیے جاتے ہو، جناب یہ نکل نہیں سکتے، یہ اپنی عبادت نہیں کر سکتے، مذہبی آزادی آپ کے ہاں موجود نہ ہو، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ آپ صحیح دین کے اوپر برقرار نہیں رہے، آپ اسلام کے اصل میسج کے اوپر نہیں ہیں۔ اور یہ سب دعوے ہیں، کھوکھلے دعوے ہیں کہ جو ہاتھوں میں ہاتھ بلند کر کے ہاتھوں کی زنجیر بنائی، کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان جب تک وہ آپس میں متحد نہیں ہوگی، دنیا اندھی نہیں ہے، دنیا سب جانتی ہے، یہ سارے مسائل ہمارے برقرار رہیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں، مثلا ان مثالوں میں سے ایک میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ویڈیو مجھے کسی نے بھیجی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب شیعہ کی اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے، بلکہ کچھ فتاوے بھی جب میں نے دیکھے تو وہ فتوے بھی ایسے موجود ہیں۔ یعنی میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ مولوی اس حد تک گر سکتے ہیں، اور یہ سب مسلمانوں کی جو حالت آج جس جگہ پر مسلمان ہے، اس کے ذمہ دار یہ علماء ہیں، یہ وہ مولوی طبقہ ہے۔ اور میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، یقین جانیے گا کہ یہ مذہبی طبقہ جو کہتا ہے کہ شیعوں کی اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے بلکہ لعنت اللہ علی الکاذبین کہنا چاہیے، یہ مولوی کبھی بھی اس نے خود نہیں سنی ہوگی کہ شیعہ کی اذان ہے کیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس مولوی صاحب کو کہ شیعہ کی اذان ہوتی کیا ہے، اس میں وہ کہتے کیا ہیں، کیا بولتے ہیں شیعہ اذان میں۔ کبھی سنی ہے مولوی آپ نے؟ مولوی صاحب کبھی آپ نے اذان سنی ہے؟ حقیقت بتائیے، میں آج سب سنیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے سب اہل سنت برادران سے، واللہ باللہ، کیا آپ نے جا کر شیعہ کی امام بارگاہ میں ان کی اذان سنی ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے گا، یہ نہ کہیے کہ جناب تعصب سے کام نہ لیجیے گا۔ میں اپنے علماء سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں،
کبھی سنی آپ نے اذان؟ ہمارے ہاں جو یعنی اہل سنت اکثریت میں ہے، شیعہ کی اذان یا تو جہاں پر ہوتے ہیں بہت کم سنائی دیتی ہے، بہت کم ایسے علاقوں کے اندر. تو مولوی تو عوام کو آسانی کے ساتھ بیوقوف بنا دیتا ہے، ان کی اذان پتہ نہیں ان کی اذان ہے کیا. وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں مقتدی خدا جانے یہ اذان میں کیا کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، کیا ان کی اذان ہے کیا. تو آج انشاءاللہ عز و جل میں شیعہ کی کتاب سے آپ کے سامنے شیعہ کی اذان کو ایکسپلین کروں گا، بتاؤں گا، تاکہ ہمارے اہل سنت کو پتہ چلے ان کی اذان ہے کیا، جو یہ کہتے ہیں ان کی اذان نہیں دینی چاہیے. اور دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کی اذان، اس کا جواب نہیں دیں آپ. بنیرو ٹاؤن کا فتویٰ ہے کہ اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے. یہ فتوے موجود ہیں. کس وجہ سے؟ انہی نفرت کے فتووں کی وجہ سے آج امت مسلمہ اس جگہ پہنچی ہوئی ہے جو دنیا بھر میں مسلمانوں کے حالات ہیں. واللہ باللہ اس کے علاوہ اور کوئی بچا نہیں ہے. تو جب تک ہم ان کے حقیقی، ان کے چہرے سے نقاب نہیں اتار دیتے، جیسا میں کہتا ہوں، تو مسلمانوں کو قریب نہیں کیا جا سکتا. ان سارے فتووں کو آگ لگا دینی چاہیے اور ایسی زبانوں کو بند کر دینا چاہیے. ایسی زبانوں کے اوپر پابندی لگنی چاہیے کہ جو زبانیں مسلمانوں کے درمیان میں نفرت ڈالتی ہیں. مولوی صاحب کبھی آپ نے کتاب کا مطالعہ کیا شیعہ کی کتاب کا، ان کی اذان کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کی اذان ہے کیا؟ آپ کو نہیں پتہ. تو اچھا یہ فتویٰ میں آپ کو بتاتا ہوں، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے. سوال نمبر ہے 610546. گوگل پہ آپ لکھیں گے شیعوں کی اذان کے کلمات کا جواب دینا. سوال پوچھا گیا ہے، ٹائٹل ہے شیعوں کی اذان کے کلمات کا جواب دینا جو ہماری اذان میں کہے جاتے ہیں کیسا ہے. اس کا مختصر جواب انہوں نے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیعوں کی اذان کی طرف دھیان دینے اور اس کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس. واللہ تعالی عالم. دارالفتاح دارالعلوم دیوبند، یہ ہے دارالعلوم دیوبند. ماشاءاللہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ مسلمانوں کی وہ درسگاہ ہے جہاں سے یعنی ان کی تعلیمات کی وجہ سے یہاں سے انگریز بھاگا وغیرہ وغیرہ. ایک پورا فرقہ موجود ہے اس نام کے اوپر، پورا فرقہ دیوبندی. ان کی حالت آپ نے دیکھی. یہ ہے جناب، یہ اتنا ہی لکھا، کوئی دلیل نہیں ہے اس میں. کیوں نہیں دیں جناب؟ کیا وجہ ہے؟ ان کی اذان میں کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ نہیں، بس دھیان بھی نہیں دینا ہے آپ نے. اتنا خطرناک فتویٰ انہوں نے دیا ہے. تو مجھے بتائیں، اگر کوئی دیوبندی کہہ سکتا ہے کہ جناب میرے دل میں غیر دیوبندی کے لیے نفرت نہیں ہے، خاص طور پر شیعہ کے لیے، جب کہ اسے یہ فتوے پڑھائے گئے ہوں، کہہ سکتا ہے وہ؟ جب بھی دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ پڑھے گا، اس کا شاگرد پڑھے گا، مقلد پڑھے گا دیوبندی، وہ کہے گا یار اچھا نہیں دینا چاہیے کیونکہ بڑوں نے کہہ دیا ہے. اور اسی طرح یہ نفرت چلی ہے، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس جناب ان کی اس وجہ سے آپ نہ دیں وغیرہ وغیرہ. اچھا جو دلیلیں پیش کرتے ہیں اس کا جواب میں آگے دوں گا. بس وہی نفرت کے فتاوے ہیں جو ان کے بڑوں نے ان کو دماغ میں بھرے اور انہوں نے آگے اپنی عوام کے دماغ میں بھر رہے ہیں. ماشاءاللہ یہی کام ان کے یہاں ہو رہا ہے. اچھا اسی طرح نیو ٹاؤن کا فتویٰ بھی موجود ہے. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جناب اذان کا اگر کوئی فرقہ اذان کے الفاظ میں ایسی زیادتی کرتا ہے جو صحیح احادیث سے ثابت شدہ نہ ہو تو ایسی اذان ممنوع و بدعت ہوگی، اس اذان کا جواب نہیں دیا جائے گا. دارالفتاح بنوری ٹاؤن. تو یہ ان کے فتاوے ہیں. اب یہ دلیل یہ دیتے ہیں، ایک مولوی صاحب کی میں آڈیو کلپ بھی آپ کو سناتا ہوں. یہ مولوی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کی اذان جب آپ سنیں تو آپ یہی بات کریں. ان کی اذان جب آپ سنیں تو آپ کہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی یہ جھوٹ بول رہے ہیں. کیوں؟ یہ اذان میں کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کے ولی ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ شیعہ کی اذان ہے کیا. یہ میرے سامنے توضیح المسائل ہے، اردو کے اندر موجود ہے، اور یہ شیعہ کے بڑے مرجع ہیں جناب آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی. ان کے جو جوابات ہیں وہ اردو کے اندر چھپے ہوئے ہیں. اس کے صفحہ نمبر 151 کے اوپر اذان اور اقامت کا باب ہے. اس میں کہہ رہے ہیں اذان 18 جملوں پر مشتمل ہے. شیعہ کی اذان میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایکسپلین کر رہا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے سب کو کہ ان کی اذان حقیقت میں ہے کیا. اللہ اکبر یہ 4 مرتبہ کہنا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہمارے یہاں اذان ہوتی ہے اہل سنت کی، کوئی فرق اس میں نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک ہے کہ نہیں ہے؟ ایک اذان. اشہد اللہ الہ الا اللہ 2 مرتبہ، بالکل ہماری اذان جیسا.
اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ، حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، حی علی الفلاح 2 مرتبہ، اچھا حی علی خیر العمل 2 مرتبہ. یہ حی علی الفلاح کے بعد یہ کہنا ہے. یہ ہماری اذان سے ہٹ کر، یعنی حی علی خیر العمل یہ صرف اس میں اضافہ ہے جو عمومی طور پر ہمارے ہاں اہل سنت نہیں دیتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس پر میری پوری ویڈیو موجود ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. اذان صحابہ کرام حی علی خیر العمل کہا کرتے تھے اپنی اذانوں کے اندر. اور عبداللہ ابن عباس بلکہ بسا اوقات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صلو فی رحالکم، صلو فی الرحال، یہ اذان کے اندر آپ کہیں گے کہ جب شدید بارش ہوتی ہے یا آپ مسجد نہیں پہنچ سکتے ہیں تو آپ گھروں میں جہاں پر بھی آپ موجود ہیں، رحال کہتے ہیں کجاووں کو، جہاں آپ موجود ہیں آپ کا ٹھکانہ ہے وہیں پہ آپ نماز پڑھیں. تو یہ اذان میں باقاعدہ اس کا اضافہ کیا جاتا ہے. اچھا حی علی خیر العمل یہ صحابہ کرام دیا کرتے. عبداللہ ابن عمر کی اذانوں کے اندر یہ شامل تھا. میں نے تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے. 2 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر لا الہ الا اللہ یہ 2 مرتبہ، یہ ان کے ہاں 2 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بھی 2 مرتبہ. اب اس میں ایک جملے کا اضافہ ہوتا ہے یہاں پر. یہ جو اذان کی کلمات ہیں یہ ہیں وجوبی، یعنی آپ یہ کہیں گے تو آپ کی اذان ہوگی. لیکن اسی میں مسئلہ نمبر 906 ہے اشہد ان علی ولی اللہ. ہمارے یہاں شیعہ اذان میں کہتے ہیں، یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اذان اور اقامت کا جز نہیں ہے، لیکن اگر اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد قربت کی نیت سے یہ اشہد ان علی ولی اللہ کہا جائے تو یہ اچھا ہے. یہ کیا ہے؟ اچھا ہے، یعنی مستحب ہے، یہ فرض یا واجب نہیں ہے. لیکن حی علی خیر العمل یہ ان کے ہاں کہنا یہ ضروری ہے ان کے ہاں اذان کے اندر. تو دیکھیں اذان کے جو جملے ہیں وہ بالکل اذان ایک ہی ہے. جو شیعہ کی اذان ہے، سنی کی اذان، ایک ہی اذان ہے، کوئی فرق نہیں ہے، کسی طرح سے کوئی فرق نہیں ہے. یہ حی علی خیر العمل یہ صحابہ کرام بھی اپنی اذانوں کے اندر دیا کرتے تھے، کوئی الگ شے نہیں ہے. اب اشہد ان علی ولی اللہ، بات یہاں پہ آ جاتی ہے. اگر یہ اذان میں کوئی کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کے ولی ہیں، تو اس کا اضافہ کرنا یہ بدعت کیسے ہو گیا؟ یہ بدعت کیسے ہو گیا؟ یعنی اذان بدعت دیکھیں وہ ہوتی جو غیر دین کو دین میں شامل کیا جائے، داخل کیا جائے. اگر یہ کہتے ہیں کہ جناب اشہد ان علی ولی اللہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، تو پھر آپ کہہ سکتے کہ یہ بدعت ہے. لیکن انہوں نے اس کو فرض اور واجب قرار نہیں دیا. ایک اعلان کرتے ہیں کہ ہم ہر بندے تک یہ بات پہنچ جائے کہ ہم علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتے، اللہ نہیں مانتے. یہ اس بات کا اعلان اور اقرار کرتے ہیں. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمیں اپنی اذان میں دینا چاہیے، نہیں، ہم سنی جو اذان دیتے ہیں وہ سنیوں کی اذان ہے. لیکن اہل تشیع اور سنی کی اذان میں کوئی فرق نہیں ہے اگر اس کا اضافہ نہ کیا جائے، اشہد ان علی ولی اللہ کا اضافہ نہ کیا جائے. اچھا ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ تاریخ میں جو اہل سنت کی اذان ہے اس میں اضافہ نہیں ہوا ہے، اور کچھ بھی اضافہ ہوا ہے. یعنی امام علی علیہ السلام تو حقاً ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے ولی ہیں. اگر کوئی شخص ولی اللہ نہیں مانتا امام علی کو تو یہ اس کا ایمان ہوگا، وہ اس کا جواب دہ ہوگا. لیکن ہم تو مانتے ہیں، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. اور وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جو اس بات کا اقرار نہ کرے. وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جو علی کے ولی اللہ ہونے کا اقرار نہیں کرتا، وہ شخص بالکل مومن نہیں ہو سکتا. اچھا ہمارے ہاں اس کا اضافہ ہوتا رہا ہے اذانوں میں، وقتاً فوقتاً اذان میں اضافہ کیا جاتا رہا ہے. یہ میرے سامنے البدایہ والنہایہ ہے، اس کی جلد نمبر 10 ہے، مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ لاہور سے چھپی ہے. صفحہ نمبر اس کا ہے 19، صفحہ نمبر 19. اس پہ ہے اب عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمر بن عبدالعزیز اتنے ہمارے ہاں معتبر ہیں اہل سنت میں، ان کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ سوال پیدا ہو گیا کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ یہ افضل ہے یا معاویہ بن ابی سفیان، ان دونوں میں افضل کون ہے؟ حالانکہ اہل سنت کہتے ہیں معاویہ بن ابی سفیان وہ صحابی ہیں، لیکن پھر بھی اختلاف ہو گیا اور یہ سوال صفحہ نمبر 19 پہ ہے. وقد اختلف العلماء ای الرجل افضل ہوا او معاویہ بن ابی سفیان. علماء نے اختلاف کیا کہ ان دونوں میں کون افضل ہے، ان دو آدمیوں میں سے
عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ یا معاویہ بن ابی سفیان. ففضل بعضهم عمر لسیرته ومعدلته وزہدی وعبادتی. تو بعض علماء نے عمر بن عبدالعزیز کو فضیلت دی ہے ان کی سیرت اور کردار، ان کے اس عدل و انصاف کی وجہ سے، ان کے زہد و تقوی اور ان کی عبادت کی وجہ سے. کس کو فضیلت دی ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کو فضیلت دی. وفضل آخرون معاویہ لسابقته وصحبته. اور کچھ نے دوسروں نے فضیلت دی ہے معاویہ کو اس کی صحبت کی وجہ سے اور اس کی سبقت اسلام کی وجہ سے. حتی قال بعضهم لیوم شہدہ معاویہ من رسول اللہ خیر من عمر بن عبدالعزیز و ایامی و اہل بیتہ. بعض نے یہاں تک کہا ہے کہ یہ کہا ہے کہ معاویہ لیوم شہدہ معاویہ، کہ ایک دن جس میں معاویہ حاضر ہوئے ہیں، موجود ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، وہ ایک دن عمر بن عبدالعزیز کی پوری زندگی سے اور اس کے دور سے اور اس کے گھر والوں سے افضل ہے. یہ کچھ لوگوں نے کہا ہے اور اس کے اوپر کوئی نص وغیرہ تو ہے نہیں، لوگوں نے کہہ دی ہے بات. بہرحال عمر بن عبدالعزیز کا مقام و مرتبہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ عمر بن عبدالعزیز وہ ہمارے ہاں کس درجے کے معتبر انسان ہیں اور ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے. اسی طرح البدایہ والنہایہ جلد نمبر 9 مکتبہ رشیدیہ صفحہ نمبر 381 381 کے اوپر ہے. فروى ابن عساکر، ابن عساکر نے روایت کیا ہے فی ترجمۃ جریر ابن عثمان الرحبی الحمصی. جریر ابن عثمان کے حالات زندگی میں ابن عساکر روایت کرتے ہیں اور حاشیے والے کہتے ہیں ابن عساکر مطبوعۃ دار الفکر من تاریخ دمشق الکثیر من حرف الجیم. قال رأیت مؤذنی عمر بن عبدالعزیز یسلمون علیہ فی الصلاۃ. یہ عثمان جریر ابن عثمان کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کے مؤذنوں کو دیکھا کہ وہ نماز میں یسلمون علیہ سلام پڑھتے تھے، سلام بیچتے تھے عمر بن عبدالعزیز کے اوپر. نماز میں نہیں کرتے تھے، یعنی نماز کی جو اذان ہے یا اقامت ہے اس کے اندر کرتے تھے، نماز میں سلام نہیں. یا ممکن ہے کہ تشہد کے اندر کہتے ہوں، لیکن بہرحال یہاں پر آگے چونکہ قرینہ موجود ہے کہ یہ اذان کے اندر تھا، وہ کہتے تھے السلام علیک یا امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ہو آپ پر اے امیر المؤمنین اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں. حی علی الصلاح حی علی الفلاح الصلاۃ قد قاربت. تو حی علی الصلاح حی علی الفلاح اس سے پہلے وہ یہ کلمات کہتے تھے، کون سے؟ السلام علیک یا امیر المؤمنین اذان کے اندر، اور پھر کہتے تھے حی علی الصلاح حی علی الفلاح. تو اذان کے جو کلمات ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے اہل سنت کے اندر بھی. یہ کوئی ایسے کلمات نہیں ہے کہ آپ نے اس میں آپ اضافہ نہیں کر سکتے. ہاں لیکن یہ اضافہ تواتر کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھار آپ نے کہہ دیا، آپ نے کہہ دیا. اور امام علی علیہ السلام کے لیے گواہی دینا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، اگر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، پھر بھی ان کی اذان کی توہین کرنا اور ان کی اذان کو اس طرح سے پیش کرنا گویا کہ ان کی اذان مسلمانوں سے بالکل جدا ہے اور اہل سنت سے جدا ہے، یہ اذان ایسی ہے کہ اس کا جواب نہیں دینا چاہیے، بدعت ہے، یہ جو فتوے ہیں نا یہ مسلمانوں کو تباہ کرتے ہیں. یہ تجاوز ہے، حد سے زیادہ آگے بڑھ جانا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم اس کو جائز نہیں کہتے، بس اتنا تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ اپنے عوام کو یہ دماغ میں ڈالنا، نفرت کا زہر وہ پڑیا ان کے دماغ میں ڈال دینا، یہ بالکل حد سے آگے بڑھ جانا ہے، عدوان ہے، ظلم ہے، تجاوز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید میں تدبر کرنے، اہل البیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.